امیر اور غریب ذہنیت کا فرق۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے 26 ارب پتی لوگ دنیا کے 3.8 ارب غریب لوگوں کے برابر دولت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہونا بہت عجیب لگتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اتنی دولت اکٹھی کر لی۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے تمام ارب پتی لوگوں میں کچھ عادتیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ مالی طور پر مضبوط ہیں۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ عادات کا جائزہ لیتے ہیں کہ امیر ذہنیت اور غریب ذہنیت کے لوگوں میں کیا کامن اور کیا مختلف ہے۔ نمبر 1، کمٹمنٹ اور خواہش۔ اکثر لوگ وہ حاصل نہیں کر پاتے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امیر ذہنیت کے مالک لوگوں کو یہ صاف پتہ ہوتا ہے کہ وہ دولت کمانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مکمل کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک معاشرہ، قانون اور مذہب انہیں اجازت دیتا ہے، وہ دولت کمانے کے لیے ہر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے فیصلوں میں مشکوک نہیں ہوتے، جیسا کہ غریب ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر ذہنیت کے لوگ مکمل حوالگی اور 100% یقین کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دولت ضرور حاصل کریں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال جنگ میں لڑنے والے جنگجو کے جیسے ہوتی ہے، جس کے پاس ناکامی کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ امیر بننے کے لیے آپ کو جرأت، نالج، مہارت، اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرنا، 100% یقینی کوشش، ایک نہ تھکنے والے رویے کے ساتھ ساتھ امیر ذہنیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ دن میں 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہفتے کے 7 دن کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ویکینڈ چھٹیاں کام پر قربان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے کام کی خاطر اپنی فیملی کو بھی نہ دیکھیں اور سیر و تفریح کے مواقعوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا وقت، فیملی، دوست، توانائی اور پیسہ اس سوچ کے بلبوتے پر انویسٹ کر سکتے ہیں کہ واپسی پر آپ کو آپ کی محنت کا صلہ شاید نہ ہی ملے؟ مگر امیر ذہنیت کے لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ امیر ذہنیت کے لوگ صرف اپنی ذات میں نہیں گھرے رہتے، ایسے لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کی طرح انا کے خول میں دب کے نہیں رہتے، اور اپنی دولت کو دوسروں کی مدد کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ غریب ذہنیت کے لوگ دولت کے حصول کی صرف خواہش کرتے رہتے ہیں اور اپنی توانائی اور کمٹمنٹ کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے جو کہ امیر ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، مواقع اور مشکلات۔ غریب ذہنیت لوگوں کو رستے میں صرف مشکلات دکھائی دیتی ہیں اور کسی بھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان لوگوں میں ناکامی کو برداشت کرنے اور دوبارہ سے ہمت کرنے کی سکت نہیں ہوتی، جبکہ امیر ذہنیت کے لوگ ہر مشکل میں پوٹینشیل گروتھ دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہونے والے ہر واقعے اور نتائج کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایسے لوگ قائد کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ I don't take right decisions, I only take decisions and make them right۔ نمبر 3، مسائل اور حل۔ ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کئی موڑ کاٹتے ہوئے دریا کی مانند ہے۔ جہاں ہم اگلے موڑ پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اگلے موڑ کا اندازہ ہوتا ہے اور رستہ واضح ہوتا ہے۔ غریب ذہنیت کے لوگ مسائل سے ہمت ہار کے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ یہی مسائل امیر ذہنیت کے لوگوں کو بھی درپیش ہوتے ہیں۔ مگر امیر ذہنیت کے لوگ اپنی گروتھ اور کوشش اتنی بڑی کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے مسائل بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں مسائل زیادہ بڑے لگتے ہیں تو آپ چھوٹی اور غریب ذہنیت کے مالک ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مستقل تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنے مسائل پر توجہ کم دیں اور اپنی شخصیت کے قد کو بڑا کریں۔ نمبر 4، گارنٹی اور یقین۔ امیر ذہنیت لوگوں کو اپنی محنت اور لگن پر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ نتائج کے لیے گارنٹی کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، جبکہ غریب ذہنیت کے لوگوں کو خود پر اور نتائج پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہر بات پر گارنٹی مانگتے ہیں۔ کیا آپ کو کامیاب زندگی چاہیے یا اپنی فیملی کے ساتھ قربت؟ کیا آپ اپنے کاروبار پر توجہ دینا چاہتے ہیں یا سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دولت چاہتے ہیں یا زندگی کا مقصد؟ کیا آپ ایک اچھی قسمت چاہتے ہیں یا ایک ایسی زندگی جس میں آپ اپنی پسند کے کام کریں؟ اگر آپ غریب ذہنیت کے مالک ہیں تو آپ ان سوالوں میں سے کسی ایک آپشن کی چوائس کریں گے۔
لیکن اگر آپ امیر ذہنیت کے مالک ہیں تو آپ دونوں آپشنز پسند کریں گے، کیونکہ امیر ذہنیت کے لوگ دونوں آپشنز کے لیے سٹرگل کرتے ہیں اور دونوں آپشنز کو انجوائے کرتے ہیں۔ نمبر 5، پیسے کا مقصد اور استعمال۔ انسان کی زندگی میں مالی کامیابی اور مالی ناکامی کا انحصار پیسے کے صحیح استعمال اور اس کا مقصد جاننے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی دولت کو اس وقت اچھے انداز سے خرچ کروں گا جب کسی مالی خسارے کا سامنا ہوگا، اور ایسا سوچنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت ہی موٹا اور زیادہ وزن والا شخص یہ کہے کہ میں ورزش اور ڈائٹنگ اس وقت شروع کروں گا جب میرا وزن 20 کلو کم ہو جائے گا۔ آپ کو پیسہ سنبھالنے اور خرچ کرنے کا آرٹ یا فن اس وقت سیکھنا چاہیے جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں۔ پیسے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ورنہ پیسہ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے پیسے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے استعمال کا فن آنا چاہیے۔ نمبر 6، پریشانی، خوف اور شک ضروری ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے خوف سے چھٹکارا پانا ضروری نہیں، بلکہ کامیاب لوگ پریشانی، خوف اور شک کو اپنی کامیابی کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ پریشانی، خوف اور شک کو یکسر بھلا کر اپنی کوششیں روک دیتے ہیں۔ اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آسان ہے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ مشکل ہے تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیا آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جس کو دوسرے لوگ آسانی سے روک سکیں، یا ایک ایسا شخص کہ جس کی رفتار کو دوسرے لوگ روک ہی نہ سکیں اور انسٹاپیبل ہو؟ یہ فیصلہ آپ کی چوائس پر منحصر ہے۔ نمبر 7، دولت، پیار اور مہارت۔ امیر ذہنیت کے لوگ پہلے دینے کا سوچتے ہیں۔ تقریباً 79% امیر لوگ چیریٹی، خیرات اور امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ اپنا وقت، پیسہ اور مہارت دوسروں میں تقسیم کرنے میں ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کا سوچتے ہیں۔ دنیا میں لالچی لوگوں کی کمی نہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، مگر ایک امیر ذہنیت کا مالک اخلاقیات اور انسانیت کے اونچے درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ دولت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنی دولت کو بغیر سوچے سمجھے آگ میں جھونک دیں۔ ہاں، مگر ہر کام دلیل کے ساتھ کرنا سمجھداری کہلاتا ہے۔ نمبر 8، انکار مت کریں۔ آپ سوچیں کہ آپ ایک دن میں کتنی بار دوسروں کو انکار کرتے ہیں یا کوئی آئیڈیا غلط قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ کوئی چیز یا آئیڈیا کام نہیں کر رہا، پھر بھی آپ انتظار کریں اور کھلے دل سے دوسروں کے آئیڈیاز، باتیں اور تنقید کو برداشت کریں۔ امیر ذہنیت کے لوگ صرف اپنی مرضی دوسروں پر زبردستی لاگو نہیں کرتے یا اپنی بات نہیں منواتے۔ ایسے لوگ دوسروں کو عزت اور پیار دیتے ہیں اور ان کی بات اور مشورے سنتے ہیں۔ بعض اوقات عام مشورے یا بات سے کوئی نیا آئیڈیا مل جاتا ہے، جبکہ غریب ذہنیت کے لوگ خود کو اور اپنے مشورے سب سے اچھا اور عظیم سمجھتے ہیں اور سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مقصد، پلاننگ اور لاٹری۔ امیر ذہنیت کے لوگ کامیابی کے لیے اپنا ٹارگٹ یا مقصد بناتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی اور پلاننگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ غریب ذہنیت کے لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس نہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور نہ پلاننگ۔ امیر ذہنیت کے لوگ جوئے کے سہارے زندگی نہیں گزارتے اور لاٹری ٹکٹ پر انعام نکلنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے لوگ رسک نہیں لیتے، یہ لوگ رسک بھی لیتے ہیں، مگر حالات و واقعات کا جائزہ لے کر محنت کے رستے پر رسک لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود پر زیادہ یقین ہوتا ہے بنسبت اس قسمت کے کہ جو اچانک ان کو پیسہ فراہم کر دے۔ نمبر 10، مطالعہ کرنا۔ امیر ذہنیت کے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مطالعے کے عادی ہوتے ہیں۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وہ کم سے کم ہر سال 50 کتابیں ضرور پڑھتا ہے۔ امیر ذہنیت کے لوگ فضول کی گپ شپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی اخبار یا کتاب پڑھ لی جائے۔ ایسے لوگ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کا کوئی نقطہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں
یا پھر کوئی ایسی کنسٹرکٹیو بات کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ غریب ذہنیت کے لوگ مطالعے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اور گپ شپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ دنیا میں 11% غریب اور 79% امیر لوگ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔